یہ سید مقبول حسینی صاحب ہیں، مقبول حسینی الخاموشی، جو درگاہ حضرت شاہ خاموش کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کی اولاد میں سے ہے آپ، اور تقریباً 35-40 سال سے آپ جو ہے سوشل ورک کرتے ہیں، ملی خدمات میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ کیا عمر ہوگی ان کی؟ موصوف کی عمر 90 سال ہے، اور الحمدللہ ایک عرصہ جو ہے وہ اچھا پہلے سے جو ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے خیر کے کاموں میں آپ اور آپ کے بھائیاں اور پوری فیملی اس میں انوالو ہے۔ مختلف وقت پہ مختلف کام کرتے ہوئے رہے ہیں، لیکن ضعیف العمری کی وجہ سے اب جو کام آپ نے شروع کیا ہے اپنی نئی نسل کو، جیسا کہ میں ان کا بھانجا ہوں اور ان کے چھوٹے بھائیاں اور پوتروں کو اس کام میں انوالو کیے ہیں۔ آپ تقریباً 25-30 سال سے مختلف اجتماعات جو حیدرآباد میں انجام دیے جاتے ہیں، وہاں پر چونکہ گیدرنگ ہوتی ہے، اس گیدرنگ سے فائدہ اٹھا کر آپ گھر کے افراد کو غسل کی تربیت دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کے ہر لیڈیز ہو یا جینٹس ہو یا نئی نسل ہو، سب لوگ غسل کی تربیت دینے کے ماہر ہیں۔ جا کر یہ تمام ہزاروں افراد کو غسل کی تربیت دیتے ہیں، اور آپ کی خواہش یہی ہے کہ عہد نبوی میں جیسے گھر کے افراد غسل دیا کرتے تھے اسی کو فالو کیا جائے، باہر کے لوگوں کو نہ بلایا جائے، اور کوئی یہ مشکل کام، کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور گھر کے افراد غسل دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ تحریک کو شروع کیا ہے۔ حال ہی میں میرے ممانی آپ کی اہلیہ محترمہ یوسف النساء الخاموشی صاحبہ کا انتقال ہوا، اور ان کی ایصال ثواب کے لیے یاد میں یوسف النساء الخاموشی نام کے ساتھ ایک ٹرسٹ قائم کیے ہیں آپ۔ اس ٹرسٹ کی جانب سے مختلف فلاحی خدمات انجام دیے جائیں گے۔ اس میں سے ایک کام یہ کفن کاسٹ ٹو کاسٹ فراہم کیا جا رہا ہے، چونکہ حیدرآباد میں مختلف جگہ پر جہاں پر بھی جو ہے انتقال ہوتا ہے، تو غسل کی دکان پر جب اطلاع دی جاتی ہے کہ غسل دینے کے لیے آئیے آپ، تو غسال کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کفن لاؤں کیا ساتھ میں۔ جب آپ لانے کے لیے اصرار کرتے ہیں تو 5,000 6,000 7,000 روپے کا آپ کو جو ہے ٹیرف بتایا جاتا ہے، تو یقیناً لوگ جو ہے میت سے محبت رکھتے ہیں، اہل خانہ جو ہے 7,000 6,000 5,000 کا جو سو کفن کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے اور ہم سب نے مل کر اس کی تحقیق کی تو یہ جو ہے پورا کفن کا سیٹ، مکمل سیٹ، کوئی چیز چھوٹ رہی نہیں ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ 1,500 روپے میں پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ حیدرآباد میں یہ تحریک شروع کی جائے کہ 1,500 روپے میں جو ہے یہ کفن کا پورا سیٹ فراہم کیا جائے، اور شہر حیدرآباد میں 8 مقاموں پہ یہ کفن کا سیٹ رکھا جا رہا ہے۔ زنانی کفن بھی اور مردانی کفن دونوں سیٹس ہر وقت جو ہے اویلیبل رہیں گے، اور اسکرین پہ انشاءاللہ ابو ایمل صاحب کے اسکرین پر جو ہے نمبرز آئیں گے، اور جن کو بھی ضرورت ہے وہ یہ نمبرز پہ اگر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر دستیاب رہے گا۔ اور ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہم حیدرآباد کے گتہ دار نہیں ہو سکتے، ہم حیدرآباد میں پوری خدمت نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ابو ایمل صاحب کے چینل کے تھرو ہم کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سے ہماری ادباً درخواست ہے کہ آپ یہ کام کو کاپی کریے، فالو کریے۔ آپ اپنے اپنے محلے میں، ایریے میں این جی اوز کو لے کر، یا خود مسجد کمیٹی والے یا محلے والے مل کے یہ نظم شروع کریے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس جو ہے غسل کی تربیت دی جاتی ہے، غسال کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں، حیدرآباد میں دوسری فلاحی تنظیمیں ہیں جو 24 گھنٹے میں سے کبھی بھی جو ہے غسال کو بھیج رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہیلپ لائن پہ ٹیلی فون کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی انتظام کی کوشش کی جائے گی ضرور۔ کوئی لوگ حیدرآباد کے علاوہ اضلاع میں بھی غسل دینے کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کچھ رہبری کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر وہاں کوئی این جی او لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دن مقرر کرے تو انشاءاللہ جو ہے وہاں پر جا کر تربیت دی جائے گی۔ حیدرآباد میں یہاں پر تو اتوار کو ہے، ہاشم آباد میں موصوف کے گھر پر، سید مقبول حسینی صاحب کے گھر پہ جو ہاشم بابا کی درگاہ کی سیڑھیاں ہیں اس کے بالکل ملحقہ جو ہے گھر ہے، وہاں پر ہر اتوار کو 2 بجے سے 4 بجے تک اگر آپ پہلے سے ٹائم لے لیں تو غسل کی تربیت دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ میں بھی اگر پہلے سے ہی بول دیں تو انشاءاللہ جو ہے وہاں پر آ کر ٹریننگ دی جائے گی۔ سن سٹی ہے، اور ٹولی چوکی ہے، ہاشم آباد ہے، اور شمش آباد ہے، یہاں پر چاروں جگہ ٹریننگ بھی جو ہے سو فتح دروازے میں صرف یہ کفن ملے گا۔ غسل کی ٹریننگ 4 جگہ پہ، 4 سینٹرز پہ ابھی چل رہی ہے اس وقت پہ۔ آج ہم کیا کریں، ہماری شادی ہمارے گھر پہ ہوئی، ہماری بیوی کے گھر پہ ہوئی۔ ولیمہ اس وقت ولیمہ کا رواج نہیں تھا، بلکہ چوتھی کا رواج تھا۔ ولیمہ کو نزدیک بھی نہیں جاتے تھے، مگر ہمارا ولیمہ ہوا، ہمارے گھر پہ ہوا لال دروازے میں۔ تو اب اتنا
اختلافات آ گئے، اب مسلکی اختلافات، جی تو اب اس میں نہیں جانا چاہتے ہم. اب جو ہے شادی خانے نہیں تھے ہمارے پاس. آج سے 60 سال پہلے کوئی شادی خانہ نہیں تھا. کہاں ہوتی تھی شادیاں؟ گھروں پہ، اچھا لڑکی کے گھر پہ شادی ہوتی، چوتھی بھی لڑکے کے گھر پہ ہوتی. اچھا. اس وقت جوڑے کی رقم کا رواج تھا؟ نہیں، لنگی اور کرتے کا رواج تھا. دلہن والے دیتے تھے لنگی کرتا بول کے. اچھا. اور یہ آپ کی شادی کی خود کیا عمر تھی؟ ہماری 29 سال تھی. اس دور میں تو جلدی کیا کرتے تھے شادیاں آپ کی؟ نہیں، ہم تو 29 سال کی عمر میں کرے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام؟ سید مقبول حسینی خاموشی. اچھا. شاہ خاموش صاحب کی نسل سے ہیں. شاہ خاموش صاحب کے بھائی کی نسل سے ہیں. شاہ خاموش صاحب لاولد تھے، جی تو ان کے بھائی مخدوم حسینی، جی ان کے بھتیجے محمد شاہ صاحب حضرت ہاشم حسینی، جی. وہ ہمارے پردادا. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا بتایا آپ؟ 5 فروری 1934. اچھا. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے، کیا مصروفیت تھی؟ وہ موٹروں کے کاروبار سے، ٹیکسیاں تھے ہمارے اچھا. نامپلی پہ. وہ وقت تو آصف جاہی دور تھا، محبوب علی پاشا کا دور تھا؟ نہیں، عثمان علی خان کا دور تھا. اچھا. اس وجہ سے کہ محبوب علی پاشا کا انتقال تو 1912 یا 1908 میں ہوا، جی. تو اس وقت ہمارے والد بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. آپ کی پیدائش کا محلہ کا نام کیا ہے؟ لال دروازہ، اچھا. حمام بولی. اچھا. وہاں پر ایک قریب بھی بہت قدیم مسجد بھی تھی، آپ کو یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، اور وہ اس کو آباد کیے تھے ہم. کیا نام تھا مسجد کا؟ وہ غیر آباد تھی، ہندوؤں کے قبضے میں تھی. دروازہ پھوڑ کے جا کے نماز پڑھتے تھے، نام وام نہیں رکھے. اچھا. اب پھر وہاں سے ہمارا تخلیہ ہو گیا، پھر وہی جا کے بند ہو گئی مسجد. پھر آباد ہو گئی، نماز ہو رہی ہے؟ نہیں معلوم اب ہمارے کو. اچھا. چھوٹی سی مسجد ہے وہ. جی. ہمارے نام تھا سلمان صاحب کا، ان کا جاگیر. آپ نے پیٹرول پمپ، آپ کا پیٹرول پمپ تھا تو بند کیوں کرے آپ؟ اڈلٹریشن نہیں ہو سکتا ہمارے سے، شارٹ میجرنگ نہیں ہو سکتی، ہمارے دین کے خلاف ہے. آپ کے وقت میں پیٹرول کیسا لیٹر تھا؟ 92 پیسے. 92 پیسے پر لیٹر. اس پہ کمیشن کتنا ملتا تھا؟ 4 پیسے. اچھا. تو 92 پیسے 1 لیٹر تھا، 4 پیسے کمیشن ملتا تھا. ایبٹس پہ آپ کا پیٹرول پمپ تھا. آپ کا کتنے سال چلایا آپ؟ 6 سال چلائے. پیٹرول پمپ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس میں غیر غلط کام نہیں چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا. اس کو چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ ہم مسقط چلے گئے. مسقط میں کتنے سال تھے؟ 6 سال رہے وہاں پہ بھی. اچھا. وہاں 6 سال رہ کے واپس ہوئے ہم. واپس آ کے کیا تجارت شروع کر؟ وہاں پہ سوجکس کمپنی کے نام سے کنسٹرکشن کمپنی تھی، جو وہ بنائے وہ لوگ پانی صاف کرنے کا وہ اور الیکٹرکسٹی. تو وہاں پہ پرچیسر تھے ہم. 6 سال رہے. اس کے بعد دیکھے کہ ہماری زندگی ملازمت میں نہ باپ کی گزری، نہ ہماری مجبوراً جو ہے کرے. 6 سال کے بعد ریزائن کر کے آ گئے ہم. ہمارے کو نکالا نہیں گیا، ریزائن کر دیا. چاچا، ہم آج آپ سے آپ کے گھر پر آ کر ملاقات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کے دوست فاروق صاحب نے کہا کہ آپ غسل کی تقریباً غسل دینے کی 20 سال سے فری تربیت دے رہے ہیں، اور دوسری بات آپ نے ایک عمدہ کوالٹی کے کفن کا پورا ایک سیٹ بنایا ہے، اور یہ بھی فری فراہم کر رہے ہیں مستحق لوگوں کو. 1500 روپے میں دے رہے ہیں، کاسٹ ٹو کاسٹ دے رہے ہیں، 1500 روپے میں دے رہے ہیں. یہ خدمت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں کیا ہو گیا، ہمارے پاس اتنا سرمایہ تو نہیں ہے کہ ہم فری دے سکیں. جی. اس واسطے ہم کیا کریں، جو قیمت ہمارے کو کاسٹ آ رہی ہے، جی. نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پہ 1500 روپے آ رہی ہے، 1500 روپے لے کے کسی کو بھی دیتے. تو اس میں جب فری دیتے تھے ابھی تو ہمارے پاس کچھ خامیاں آئے، آ کے لوگ لے کے گئے، لے کے جا کے بیچ لیے. اچھا. وہ معلوم ہوا ہمارے کو کہ ایسا ہوا. جی. تو خیر وہ اب تو 3-4 سال سے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ترک کر دیے تھے. اب ہماری بیوی کا انتقال ہوا تو پھر وہ بات ذہن میں آئی. تو اب جو ہے سرمایہ
فری نہیں دے سکتے ہم. اس وقت ایسا تھا کچھ ہمارے کنٹریکٹ تھے باہر سے, تو ہمارے دوست صاحباب کوئی 20-25 کفن لا کے دیتا تھا, ان کو دیتے تھے ہم. اب نہیں ہے وہ وسائل ہمارے, اس وقت ختم ہو گئے ہمارے دوست صاحباب. تو اب ہم یہ جو شروع کریں تو یہ جو ہے نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پہ ہے. یہ کب سے شروع کرا؟ اب مہینہ 2 مہینے ہوا, 2 مہینے ہوا. اچھا ٹھیک. تو آپ نے 20 سال جو جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے لوگوں کو تربیت دی غسل کی, اس کے اوپر بتائیں. کیا نہیں, جماعت اسلامی کے پہاڑی شریف پہ میٹنگاں ہوتے تھے جس میں اضلاع سے بھی لوگ آتے تھے. تو تربیت غسل جو ہے ٹریننگ ڈیمانسٹریشن کرتے تھے ہم وہاں پہ. ہمارے پوترے کو لٹا کے اس کو غسل کیسا دینا, کفن کیسا پہنانا, تو ڈسٹرکٹ سے بھی لوگ آ کے کرتے تھے. اور اللہ کا احسان ہے وہ کافی جو ہے اس کے اچھا ریسپانس ملے ہمارے کو. اندازہ کتنے لوگوں کو آپ نے غسل دینے کی ٹریننگ دی ہوگی؟ ہزاروں آدمیوں کو دیا, ہزاروں میں, سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں. اہل حدیث کے بھی اس میں کرے, جماعت مسلک کے لوگ مسلکوں کی بنیاد پہ نہیں کرے کبھی ہم. جماعت اسلامی میں بھی جو مسلک کی بنیاد پہ نہیں کرے ہم. اب وہ تو اب آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کو جو لوگ سن رہے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اب 2500 خامیاں ہیں ہمارے پاس. یہ ملکیت جب سے آ گئی 2500 خامیاں ہیں, اب سب پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا کام یہ سمجھ میں آیا, اس کو اپنا لیے ہم کہ کفن اور اس کا کٹ 1500. ہاں, اس میں کٹ میں کیا کیا ہے؟ وہ پورے اسباب ہیں جو غسل میں دیے جاتے, وہ بھی نہیں تھے, نبوی میں نہیں تھے. بات کی پیداوار ہے, ملکیت کی پیداوار ہے, مگر اس کو روک نہیں سکتے ہم. وہ کیا کافور ہے, وہ فلاں ہے, ہم کا ہے, کیا کیا ہے, بہرحال وہ پورا ملا کے وہ 1500 روپے میں وہ کٹ جو ہے دے رہے ہیں. اور غسل میت کی تربیت. اچھا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک آدمی اس کا ٹرینڈ ہو جائے؟ بس ٹرینڈ ہو جائے, اور یہ رسم جو ہے غیر اسلامی رسم ہے, غیروں سے دلانا غسل, یہ ختم ہو جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کا فرد ہی گھر کے فرد غسل سنت, باہر کے لوگوں کو بلا کر غسل نہ دے, یہ آپ کی کوشش؟ سنت ہے وہ, سنت ہے وہ, سمجھا, اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ جیسا ملکیت آئی ختم ہو گیا وہ. اچھا, خلافت کے دور میں نہیں ہوتا تھا یہ. اچھا جی, یہ صابن ہے, یہ سرما ہے, یہ عطر ہے, یہ عبیر ہے, یہ آرچی کپور ہے, یہ کاٹن ہے, یہ کپڑا ہے, یہ شیمپو ہے, یہ گلاب کا رخ ہے, یہ حسیر ہے. اچھا, یہ کٹ میں ہے پورا. اچھا, اس کی قیمت کیا رکھے آپ نے؟ 1500 روپے. باہر کیا اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے؟ زیادہ ہے, 4000 3000 ایسا لے لیں گے. جی, تو ہم نے اس کے بارے میں سوچ کے ایسا نکالے 1500 میں دیجیے تو وہ ہوتا نفع نہ نقصان. آپ کہاں رہتے ہیں؟ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آ کر آپ سے کیسا خریدیں؟ ایڈریس دے رہے ہیں نا, جی, گھر کا ایڈریس. میں فتح دروازے پہ رہتا ہوں, یہ میرے بڑے بھائی ہے, جی, یہاں رہتے. فتح دروازے میں بھی رکھے ہوئے ہیں یہ؟ ہاں جی, ہو. اچھا, یہ حیدرآباد کے کتنے مقامات پہ ہے؟ 8 ہو گئے. 8 مقامات پر یہ دیا جا رہا ہے. آپ کا فتح دروازے؟ میرا فتح دروازے پہ. اچھا, ٹھیک.